السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل جرنی تھرو دا قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ 23ویں روزے کی نسبت سے آج 23ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 23واں پارہ ومالیہ۔ اس پارے کے 4 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ یاسین کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ صافات مکمل، نمبر 3 سورہ صاد مکمل اور نمبر 4 سورہ زمر کا ابتدائی حصہ۔ سورہ یاسین کے بقیہ حصے میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 حبیب نجار کا قصہ، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، نمبر 3 قیامت کا ذکر، نمبر 4 اللہ تعالیٰ کا نافرمانوں پر افسوس اور نمبر 5 شعر و شاعری۔ سورہ یاسین کے بقیہ حصے میں حبیب نجار کا واقعہ بیان ہوا۔ ایک بستی والوں نے اپنے 3 انبیاء کو جھٹلایا۔ ان کی قوم کا ایک شخص جس کا نام حبیب نجار تھا، اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور انبیاء کے ساتھ ان کی تائید کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرمایا تو اس نے وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر بے ساختہ یہ کہا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے عزت والوں میں ٹھہرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں یہ بتایا گیا کہ زمین مردہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا، اس میں سے اناج نکالا، اور اس طرح جو طرح طرح کے پھل تم کھاتے ہو تمہارے ہاتھوں نے تو انہیں نہیں بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لیل و نہار اور شمس و قمر کے نظام کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ ایک ضابطے کے تحت کام کر رہے ہیں اور سب اپنے اپنے دائرے میں جیسے تیر رہے ہوں، اور یہ کشتیاں اور یہ جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں اور بھاری بھرکم سامان اور انسانوں کو لے کر یہ ڈوبتے نہیں ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، نہ صرف انسانوں میں بلکہ حیوانوں میں، نباتات اور جمادات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ نمبر 3 قیامت، محشر کی ہولناکیاں، سور پھونکے جانے کا تذکرہ، اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، پروردگار کی طرف سے سلام کہا جائے گا، جبکہ اس دن مجرموں کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں پر افسوس کا اظہار کیا کہ جو پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ کیا تم سے پہلی قومیں زندہ رہیں؟ کیا ان کی ہلاکت سے تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے شعر و شاعری کے باب میں یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے۔ یہ تو نصیحت ہے اور یہ قرآن تو صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ سورہ صافات میں 2 باتوں کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 1 جہنمیوں کا باہم لعن و طعن، جنتیوں کا خوشگوار مکالمہ۔ اہل جنت جب ہر طرح کی نعمتوں سے نواز دیے جائیں گے اور وہ عزت و راحت سے بیٹھے ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے اور اپنے ایک ساتھی کا ذکر کریں گے جو آخرت کا انکار کرتا تھا تو اس کو جہنم میں پائیں گے۔ اسے دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہم پر بڑی مہربانی فرمائی اور ہمیں اہل جنت والوں میں سے کیا۔ انبیاء کرام کے قصوں میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید اور پھر ان کے جگر گوشے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم اور ان کی تعمیل میں جنت کے مینڈے کا ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ، حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ جنہیں شام میں ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو بال نامی بت کی عبادت کرتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شہوت پرستی کا قصہ، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں ہونے کا قصہ، اور پھر بہت پیاری خوبصورت آیت کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ورد کی برکت سے انہیں زندہ نکال کر دوبارہ بھیجا گیا۔ سورہ صاد میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید اور نمبر 2 رسالت۔ تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے صرف ایک اللہ کی ذات ہی کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے قریش کی مذمت کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کا قصہ بیان کیا گیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ بھی بیان ہوا ہے۔ سورہ زمر کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک کی عظمت بیان کی گئی، نمبر 2 توحید۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں رکھتا ہے اور پھر
دنیا میں بھیجتا ہے۔ جن کے سینے اسلام کے لیے کھل گئے ہیں، ان کے قدم اللہ کی راہ میں روشنی میں اٹھتے ہیں اور کفر و شرک کی روش پر چلنے والے تاریکیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ پارہ نمبر 23 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 24 کے خلاصہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔